تو ایمان میں رسالت کے حوالے سے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تقاضا ہے، قرآن مجید میں بالکل واضح طور پہ اس کا ذکر ہے۔ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 285 میں اللہ تعالیٰ نے دیگر ایمانیات کا ذکر کیا ہے، اس میں خاص طور پہ ایمان برسالت کا بھی ذکر کیا ہے کہ آمن رسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ہدایت پر ایمان لائے جو اس کے رب کی طرف، جو ان کے رب کی طرف سے ان پر نازل ہوئی، اور جو لوگ اس رسول کے ماننے والے ہیں وہ بھی ایمان لائے۔ کل آمن باللہ و ملائکتہ، تمام کے تمام جو ہے ایمان لائے اللہ پر اور ملائکہ پر، وکتبہ اور آسمانی جو کتابیں ہیں ان کے اوپر، ورسولہ اور تمام رسولوں پر، لا نفرق بین احد من رسلہ، اور جو ہے وہ یہ بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہم رسولوں کے درمیان کسی قسم کی تفریق نہیں کرتے، ہمارا یہ حق نہیں ہے کہ ہم رسولوں کے درمیان جو ہے وہ تفریق کریں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی تفریق یا ان کی کوئی درجے ضرور ہوں گے، لیکن ہمارے لیے یہ حق نہیں ہے ہم کوئی تفریق کریں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم ایمان لے کے آتے ہیں، بالکل ویسے ہی عیسیٰ علیہ السلام پہ بھی ہم ایمان لے کے آتے ہیں، بالکل ویسے ہی ہم ذو النورین جو کیا کہتے ہیں جو یونس علیہ السلام ہیں ان کے اوپر بھی جو ہے ہم ایمان لے کے آتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ ہم سب کے اوپر ایمان لے کے آتے ہیں اور اس میں کسی قسم کی تفریق نہیں کرتے۔ وقالوا سمعنا واطعنا، اور ہم جو ہے ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، غفرانک ربنا والیک المصیر، اور ہم تجھ سے خدا جو ہے خطا کی جو ہے بخشش طلب کرتے ہیں اور ہم تیری طرف جو ہے ہمارا پلٹنا ہے۔ تو یہ ایمان کا بہرحال ایک امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو ہم اب اس میں دیکھتے ہیں کہ جیسے کہ ہم نے دیگر ایمانیات کے حوالے سے دیکھا کہ ہم پہلے عقلی دلائل دیکھتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم اس کے ہماہیر تصور کی طرف جاتے ہیں۔ تو بہرحال جہاں تک معاملہ عقلی دلائل کا ہے تو اس میں تو کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے کہ قرآن مجید جو ہے یہاں پہ بھی ایک بہت بڑی مبہم دلیل ہے، لیکن اس کے علاوہ یعنی جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اس دنیا میں تو ان کا صادق اور امین کردار بھی ایک مبہم دلیل تھی، اس میں کوئی شک کی بات نہیں۔ اب ان کے وصال کے بعد ظاہر بات ہے کہ وہ جو کردار ہے اس طریقے سے اب دلیل نہیں رہا، کیونکہ ہمارے سامنے وہ موجود نہیں ہے، ان کی جو انفارمیشن ہے یا ان کی بات ہے وہ تاریخ میں موجود ہے، ٹھیک۔ تو ہم اس حوالے سے تو ایک طرح سے جانتے ہیں یا ہمارے سامنے کچھ ایویڈنسز ضرور موجود ہیں، کیونکہ جو دشمن بھی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو طرح طرح کے الزامات بھی لگاتے ہیں وہ بھی بہرحال آپ کی عظمت کے قائل نظر آتے ہیں، ان کی طرف سے بھی اشاعت میں ابھی ہم دیکھیں گے، آگے ہم پیش کریں گے۔ تو ان کا کردار جو ہے وہ ایسا بے داغ کردار تھا کہ اس کی گواہی جو ہے ان کے دشمن بھی دیتے تھے۔ تو یہ بات اس طریقے سے اب دلیل نہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو یہ بہت بالکل ایک مبہم دلیل تھی۔ اب جو ہمارے لیے ہے وہ قرآن مجید کی حجت ہے، اور اس کے لیے اس کے ضمن میں جو ہے سورہ یاسین کی آیت بالکل واضح کرتی ہے اس بات کو کہ قرآن مجید کی امپورٹنس کیا ہے اس حوالے سے کہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، یاسین قسم ہے قرآن حکیم کی کہ آپ یقیناً رسولوں میں سے۔ قرآن مجید میں جو قسمیں کھائی جاتی ہیں تو وہ بطور گواہی کے کھائی جاتی ہیں، یعنی جسی قسم کھائی جا رہی ہے جس بات کی وہ گواہ ہے وہ شے، تو یہاں پہ قرآن کی قسم کھائی جا رہی ہے، قسم ہے قرآن حکیم کی کہ آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں، یعنی قرآن اس بات پر گواہ ہے کہ آپ اللہ کے رسولوں میں سے ہیں، اور اس بات پہ بھی قرآن گواہ ہے کہ آپ آخری رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا، علی صراط مستقیم، اور آپ صراط مستقیم پر ہیں۔ تو یہ قرآن مجید کے حوالے سے تو ہم پہلے بہت تفصیل سے دیکھ چکے ہیں کہ یہ اس کی امپورٹنس کیا ہے، یہاں بھی بالکل جو ہے واضح طور پہ یہ بات ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ یہ بھی حدیث اس سے پہلے ہم نے ذکر کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امپورٹنس کیا تھی، اور اب جو ہے قرآن مجید کی امپورٹنس کیا ہے زمین میں، ایمانیات کے زمین میں اوور آل۔ تو یہ پہلے بھی ایک دفعہ آئی تھی، دوبارہ اس کا اعادہ ہو جائے تو اچھی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ سے بڑا ایمان افروز سوال پوچھا کہ ای الخلق اعجب الیکم ایمانا، ٹھیک ہے، کہ خلق میں جو ہے سب سے خوبصورت ایمان جو ہے وہ کس کا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس پہ جو ہے صحابہ کرام نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کا ہوگا، تو اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وما لهم لا یؤمنون، وہ کیسے ایمان نہیں لائیں گے وہم عند ربہم، جبکہ وہ اپنے رب کے پاس ہیں، یعنی ان کا ایمان خوبصورت تو نہیں۔ ایک ہے ایمان مضبوط ہونا، اس کی سطح بلند ہونا، ظاہر بات ہے فرشتوں سے تو زیادہ اسٹرانگ ایمان کس کا ہوگا کہ وہ تو ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ سے احکامات دیتے ہیں، تو وہ بات نہیں ہو رہی یہاں پہ، خوبصورت ہے قابل رشک ایمان کس کا ہے، ٹھیک ہے، کوئی مشکل ان کو تو ایمان لانے میں کوئی مشکل نہیں ہے، تو ان کا خوبصورت ایمان نہیں ہو سکتا۔
تو ما لهم لا يؤمنون، انہیں کیا ہے کہ وہ ایمان نہ لائیں، وهم عند ربهم، وہ تو رب کے پاس ہیں. جب صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر انبیاء کرام علیہ السلام کا ہوگا، تو اس پر جواب دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہ ما لهم لا يؤمنون، وہ کیسے ایمان نہیں رہیں گے، والوحی ينزل علیہم، جبکہ وہی ان کے اوپر نازل ہوتی، یعنی ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے ایمان لانے میں، کوئی جو ہے ان کو تگو نہیں کرنی پڑتی، کیونکہ وہ تو ان کو تو ماننا ہی ہے، کیونکہ ان کے اوپر تو وہی اترتی ہے. ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے، جبرائیل علیہ السلام آ رہے ہیں، اپنی اصل جو ہے صورت میں بھی انہوں نے اپنے آپ کو ان کے سامنے واضح کیا، تو یعنی ان کے لیے تو ایسا مسئلہ نہیں. اچھا، تو پھر اس کے بعد صحابہ کرام نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہمارا ایمان خوبصورت ہوگا. ٹھیک ہے، اب یہ امپورٹنس ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امپورٹنس ہے، اس لیے یہ حدیث دوبارہ میں نے پیش کی ہے. کیا ہے، وما لکم لا تؤمنون، اور تم کیسے ایمان نہیں لاؤ گے، وانا بین اظہرکم، میں تمہارے درمیان موجود. یہ کتنی بڑی امپورٹنٹ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود ہونا یہ کتنی بڑی امپورٹنس. ٹھیک، ہمیں تو اس کا احساس ظاہری بات ہے نہیں ہو سکتا کہ آپ، ہمیں تو ان کی صحبت میسر نہیں آئی، لیکن آپ امیجن ہی کر سکتے ہیں کہ کیا وہ خوبصورت لمحات ہوں گے ایک نبی کی صحبت میں بیٹھنا، ایک نبی کا موجود ہونا اپنی آنکھوں کے سامنے، یہ ایمان کو کیسے تقویت پہنچاتا. حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ جو ہیں ان کے بعد میں ایک واقعہ ہم دیکھیں گے. ایک دفعہ وہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے، ایمان بہت بلند تھا، صبح جب اٹھے تو ایمان کافی گر چکا ہوا تھا، تو جو ہے اعلان کرتے ہوئے باہر نکل کے نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا. یعنی یہ وہ کیفیت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں، اور پھر جب یہ حضرت حنظلہ جو تھے وہ ابو بکر صدیق ان کو ملے، انہوں نے جب ان سے کہا کہ تم کیا بات کر رہے ہو، تو انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ ہے، میرا تو ایمان کی وہ کیفیت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں تھی. اس پہ ابو بکر صدیق نے بھی فرمایا کہ میرا بھی یہی حال ہے. اور پھر جب یہ دونوں گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آپ نے اس کا یہ جواب دیا تھا کہ ایمان کی وہ کیفیت جو میری محفل میں تمہاری ہوتی ہے، میری صحبت میں ہوتی ہے، اگر مستقل ہو جائے تو فرشتے تمہارے جو ہے بستروں پر تم سے مسافہ کریں، لیکن کبھی ایسے کبھی آپ نے 3 دفعہ مایا، کبھی ایسے کبھی ایسے، یہ چلتا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھنا وہ تو ہمیں نصیب نہیں ہوا، تو ان کا ہونا کتنی بڑی بات تھی. تو وما لکم لا تؤمنون وانا بین اظہرکم. تو پھر اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا کہ الا ان عاجب الخلق الی ایمانا لقوم یکونون من بعدی. خوبصورت ایمان تو ان کا ہوگا جن کے لیے مشکل ہوگی ایمان لانے میں. ٹھیک ہے، وہ نہ میں ہوں گا نہ ان کے لیے اور کوئی بنیاد ہوگی. ہاں جو ہے ایسی قوم کا ایمان خوبصورت ہوگا جو میرے بعد آئیں گے، یجدون صحفا فیہا کتاب یؤمنون بما فیہا، وہ اپنے صحیفوں میں لکھی ہوئی کتاب پائیں گے اور اس کے اوپر ایمان لے کر آئیں گے. تو یہاں پہ تو قرآن کی بھی امپورٹنس ہمارے سامنے واضح ہوگی، اور یہ بات بھی واضح ہوگی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہ ہونا بہرحال یہ ہمارے لیے یعنی کتنا بڑا ڈرا بیک ہے اس حوالے سے. لیکن قرآن کا موجود ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ قرآن نے اس طریقے سے جیسے ایک پہاڑ کی طرح جو ہے ہماری ایمانیات کو تھاما ہوا، اور انشاءاللہ تاکہ قیامت یہ تھامے رہے گا. اللہ تعالیٰ نے اس کی بات کا ذمہ لیا انشاءاللہ. تو یہ ہے بات. تو ایک تو یہ بات ہوپ فلی مطلب بار بار یہ ہیمرنگ ہوئی ہے کہ قرآن مجید یعنی جو معجزہ قرآن وہ سب سے بڑی اس زمن میں دلیل ہے. تو میرے خیال میں تو امید ہے اس حوالے سے تو کافی حد تک کلیئرٹی آگے ہوگی.